الحمد لله رب العالمين وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وعترته وأوليائه وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. عزیزان گرامی، ہم نے گزشتہ جمعے میں انہی آیات کے تحت کچھ اصولیات پھر آپ کے سامنے رکھی اور زمانہ حال میں قرآن کریم کے نزول 1400 سال 1450 سال پہلے، قرآن کریم کے نزول کے وقت کے حالات اور اس وقت قرآن کا نازل ہونا اور 1450 سال گزرنے کے بعد آج یہ قرآن، اس سے ہمیں کیا نفع، کیا ہدایت، کیا رہنمائی، اور کیا یہ اتنی صدیوں کے بعد بھی اسی طرح ہمارے لیے رہبر، رہنما، ہادی اور ہمارے لیے ایک قائد کا کردار ادا کر رہا ہے. تو جذباتیت کا جواب تو یقیناً ہاں ہے. جذباتیت، جوش اور ایمان کا تقاضا تو جواب غیر مشروط طور پر ہاں ہے کہ یقیناً یہ ہر دور کے ہر فرد کے لیے رہبر و رہنما ہے. یہ جملہ ہے ایمانی، غیر مشروط. لیکن یہ ایمان والے تو ضرور کہہ دیں گے، اگرچہ کہ آج کے دور میں ایمان والے بھی اس پر اتنا یقین نہیں رکھتے جتنا اس پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے. تو ہماری گفتگو علماء کرام کا جو پیغام ہے یا محنت ہے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ جو ایمان والے ہیں، جن کے ایمان متزلزل ہیں یا مشکوک ہو چکے ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے ایمان کو یقین کے درجے تک پہنچائیں، اور جو بے ایمان ہیں انہیں ایماندار بنائیں. یہ اس تبلیغ کا یوں کہیے کہ ایک مقصد عظیم ہے. علماء کی گفتگو کا جو مقصد ہے، اس کے دو پہلو یہ ہیں کہ غیر مومن کو مومن بنایا جائے، اور مومن جو کچے ایمان والا ہے اس کے ایمان کو یقین کے درجے تک پہنچایا جائے. یہی گفتگو، یہی بات، یہی مقصد ہر جمعے آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کو یقین کے درجے تک پہنچائیں. ہمارا ایمان یقین کے درجے میں ہونا چاہیے، شکوک کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، شاید کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
غیر مشروط یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسا ایمان. اور وہی ایمان جو ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے، وہی مقصود شرع ہے، وہی مقصود دین ہے، وہی مقصود اسلام ہے. اب یہ میرے جملے جو ہیں یہ کوئی فرض کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ زمانے کے تجربات سے، مشاہدات سے اخذ کیے ہوئے ہیں. اور اگر آپ سب اپنی اپنی زندگی میں غور کریں تو ان جملوں کے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. فجر کی نماز پڑھیں، روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ سب نے یقیناً سنا ہوگا، اور مطلب اچھی بات سنتے ہیں تو منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ، بے شک، ہے نا بھائی. لیکن آپ اس کو عملی زندگی میں آزما کے دیکھیں، نہیں ہے یقین نہیں ہے. پہلی رکعت میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ اگر پتہ چل جائے تو گردنیں مار لو آپس میں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا. ہے یقین؟ نہیں ہے. بیٹھتے ہیں تیسری رکعت میں، دوسری رکعت میں، پہلی صف خالی ہے، بولیے ہے نا؟ اپنے ہی اندر دیکھ لیں. اچھا، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یقین تو ہے لیکن عادت بن گئی ہے، عادت بن گئی ہے. اس میں کوئی یقین کا مسئلہ نہیں ہے، یقین ہے مگر عادت بن گئی. تو عادت اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو حدیث ہی کر رہی ہے نا، معیار تو حدیث ہے. جب حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ بہتری اس کے اندر ہے تو کیوں بیٹھے پیچھے؟ کیوں تیسری صف کا انتخاب کیا؟ کیوں دوسری صف کا انتخاب کیا؟ اس وقت جب پہلی صف میں جگہ موجود ہو. جگہ نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، وہ تو جگہ نہیں ہوگی تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. بات تو اس کی ہو رہی ہے کہ جگہ ہو اور پھر نہ بیٹھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ثواب پتہ چل جائے تو گردنیں مار دو. یار سمجھو تو جملہ، کتنا بڑا ثواب ہے. آپ اور ہمیں ثواب نہیں چاہیے، ہمارے پاس بہت ثواب ہے، ہمارے پاس پہاڑ کے پہاڑ ہیں نیکیوں کے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ تبھی تو ہم نے اپنا انتخاب کر لیا. ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. جس کو ضرورت ہے وہ آگے بیٹھے. اس کا مطلب ہے جتنے آگے بیٹھے ہیں، ابھی آپ لوگ آ گئے ہیں 3 صفوں کے اندر، 4 صفوں میں، حضور نے فرمایا جو پہلے جمعہ پڑھنے آئے گا اسے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. پھر جو آئے گا اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب، پھر جو آئے گا اسے بکری، پھر جو آئے گا اسے مرغی، پھر جو آئے گا اسے انڈا. کتنے لوگ ہیں کہ یہ سوچ کر پہلے مسجد میں آتے ہیں؟ آپ سب تو ہیں، لیکن سوچئے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر آتے ہیں کہ ہم دوڑیں اور اس ثواب کو حاصل کر لیں پہلے. تو ثواب نہیں چاہیے تو نہیں آتے نا. ثواب نہیں چاہیے اس لیے تو نہیں آتے کیونکہ ثواب بہت ہے. یا تو بہت ہے کہ وہ چھلک رہا ہے تو اثار کرتے ہیں، دوسرے کو موقع دیتے ہیں وہ چلا جائے، ہم آئیں گے، تم جاؤ نماز پڑھنے، ہم آ رہے ہیں. اگر آپ کسی سے پوچھیں چلو یار مسجد، تو کیا بولے گا؟ آپ چلیں، ہم آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ جا کے نیکی کمائیں، ہمیں اتنی حاجت نہیں ہے، ہم بعد میں آئیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا گھر سے وضو کر کے جو شخص مسجد جاتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. ہم تو گھر سے منہ دھوئے بغیر نکلتے ہیں کہ ہم نے تو استنجا بھی واش روم مسجد کا استعمال کرنا ہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگوں کو جو فجر کے وقت، اکثر لوگ نہیں، اکثر کچھ لوگوں کو دیکھا جو فجر کے وقت مسجد آتے ہیں تو مسجد کے ہی بیت الخلاء کو استعمال کرتے ہیں. آپ سوچئے انہیں ثواب نہیں چاہیے نا، تو انہوں نے گھر وہ ثواب جو حضور نے فرمایا وہ ضائع کیا کہ نہیں ضائع کیا؟ کبھی ہو جانا، مجبوری میں ہو جانا. میرا موضوع سخن اس سے نہیں ہے، میں ریگولر جنرل معاملات پہ بات کر رہا ہوں.
بولیے حضور نے فرمایا یہ ثواب حاصل کرو جو اذان سن کر اس کا جواب دے اور مسجد میں فوری آ کر بیٹھ جائے، اور جتنی دیر وہ جماعت کا انتظار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی اس کی۔ ہم نے کب آنا ہے؟ جب اقامت کی آواز ہمیں سنائی دے گی، ہم نے اس وقت نکلنا ہے۔ تو اب دین تو یہ بتا رہا ہے، یقین کیا بتا رہا ہے؟ ہمارا یقین کس درجے پر ہے؟ ہم نے سن کے سبحان اللہ تو کہا، لیکن کیا ہمارا عمل اس سے مل رہا ہے؟ یہ یقین کی کمی ہے، یہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہمیں ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے۔ میں توجہ دلا رہا ہوں، میرا کام توجہ دلانا ہے، اپنے اوپر بھی، آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صرف آپ کے لیے اور میں تو ان سب سے ورا ہوں، نہیں، ایسا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو شدید ترین عذابات ہوں گے نا، جن کو جس درجے کے، ان میں ایک وہ بھی ہوگا خطیب جو نیکی کی باتیں سناتا تو تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا۔ شدید ترین عذاب کے لیے فرمایا۔ دعا کریں اللہ مجھے اس سے محفوظ فرما دے، اللہ میری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اور دوسرا شدید ترین عذاب اس کے لیے بھی فرمایا جو تصویر بناتا تھا، جو تصویر بناتا، اللہ کی صنعت کو جو اس میں انٹروین کرے، مجسمہ بنائے، ہاتھ سے تصویر بنائے، اس کا بھی حکم اسی میں شامل ہے۔ آج تو فن ہے نا، آج اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ فنون لطیفہ، آرٹ، اس کو کہتے ہیں آرٹ۔ ہاں، اور ایک عذاب اس کے لیے بھی فرمایا کہ جو قرآن ضرورت سے زیادہ یاد کرے، فرائض میں جتنا ادا ہو جاتا ہے قرآن، اتنا ہر مسلمان کو یاد کرنا فرض ہے، اس سے زیادہ یاد کرنا یہ سنت اور مستحب ہے۔ جتنے فرائض کی ادائیگی میں قرآن یاد ہونا چاہیے اتنا یاد کرنا تو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کہ جس سے نماز ادا ہو جائے، جس سے عبادت ادا ہو جائے۔ لیکن اس سے زیادہ یاد کرنا یہ سنت ہے اور مستحب ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی، مواخذہ نہیں ہوگا، سوال نہیں ہوگا، ثواب سے محرومی ہے۔ لیکن جس نے کر لیا اس کو ثواب ہے، اس کو برکت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، ہر آیت پر ایک درجہ بلند ہوتا جا۔ 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، کم از کم 6666 آیتیں ہیں قرآن کریم میں، تو کتنے درجے بلند؟ جس کو اتنی یاد ہوں گی وہ اتنے درجے بلند ہوگا۔ بلندیوں میں فرق ہے، جنت میں درجات کا فرق ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق درجے ملیں گے اور اللہ کے فضل کے مطابق درجے ملیں گے، یا تو فضل سے ملیں گے اور یا پھر عمل سے ملیں گے۔ اب اگر کسی نے قرآن یاد کر لیا شوق میں، فرائض کی ادائیگی میں جتنا یاد کرنا چاہیے اس سے بڑھ کر یاد کر لیا، بہت اچھا کیا۔ حضور نے فرمایا لیکن اگر بھلا دیا، اب وہ جو شوق میں یاد کر لیا، جسے سنبھال نہ پایا، سنبھالنا کیسے نہیں ہوتا ہے؟ جب غفلت ہوتی ہے، جب دہرانا نہیں ہوتا، جب اس کو بار بار ریوائز نہیں کرتے، جب اس کی تلاوت نہیں ہوگی تو وہ چیز بھول جائیں گے۔ فرمایا جو اس طرح سے بھلا دے تو اس کا پکڑ، اس کا عذاب نہایت شدید ہے، اس کی پکڑ بہت زیادہ ہے۔ تو بہت سے عذاب ہیں، لیکن میں نے ابھی 3 کا صرف حوالہ دیا ہے آپ کو، ایک خطیب کا، یہ اپنے لیے بات کر رہا ہوں یہ سب بات کو،
آپ کے لیے بعد میں، میرے لیے پہلے میری ذات کے لیے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ بولنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس یقین کے حصول کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں. علماء کی تبلیغ کا مقصود ہماری گفتگو کا حاصل بے ایمان کو ایماندار بنانا اور ایمان والوں کے کمزوری ایمان کو دور کر کے یقین ایمان کو محکم بنانا. معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں تو رہنمائی قرآن سے لیتا ہوں الحمدللہ، اور مجھے قرآن رہنمائی فرماتا ہے. میرے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ مجھے کسی مسئلے کے حل کے لیے قرآن شریف سے مسئلے کا حل نہ ملے. الحمدللہ مسئلے کا حل اگر مجھے میری تلاش میں کوئی کمی ہوتی ہے، مجھے نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو میں ان مبارک ہستیوں سے رابطہ کر لیتا ہوں جو قرآن کے بڑے ماہر ہیں. اس میں میرے علم کی مہارت کی کمی ہوتی ہے کہ مجھے جواب نہیں مل رہا ہوتا. اس میں قرآن کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ تو کامل و اکمل ہے، اور یہ ہادی بھی ہے، ھدی للناس ھدی للمتقین، دونوں لحاظ سے ہیں. عوام کے لیے بھی ہے، خصوص کے لیے بھی ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے. لیکن الحمدللہ بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں، جنرلی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں تو اتنا لطف آتا ہے، ارے یہ مسئلہ تو بالکل قرآن رہنمائی کر رہا ہے اس مسئلے میں. تو میں کوئی مسئلہ میرے ذہن میں اور میں اس دوران قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں یا ترجمہ پڑھ رہا ہوں یا کسی نے مجھ سے کوئی آیت کے بارے میں بات کی، بخدا میں بتا رہا ہوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں پڑھتا کسی اور مقصد کے لیے یا بلا مقصد صرف ثواب کے حصول کے لیے، اور مجھے اللہ تعالیٰ ان آیات سے رہنمائی میرے مسائل کی عطا فرماتا ہے. ایسا بارہا ہوا، بارہا. تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ چیز اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا دل قرآن کے ساتھ لگا ہو، آپ کا شوق قرآن کے ساتھ ہو، آپ کی محبت قرآن کے ساتھ ہو. مجھ جیسا ایک نکما ناکارہ جب اس کو قرآن شریف سے رہنمائی مل رہی ہے تو جو شوق سے قرآن کھول کے پڑھے گا اپنے مسئلے کے حل، صرف وظیفے کے طور پہ نہیں، وظیفے کے طور پہ بھی برکت دیتا ہے قرآن تو، لیکن صرف وظیفے کے طور پر نہیں بلکہ مسائل کے حل کے لیے، رہبر و رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے قرآن آپ کے سامنے ہے. اور یہی کام تو پھر میں جنرلی جب مجھے فائدہ ہوتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ فوائد آپ تک منتقل کر دوں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں آپ کے سامنے، قرآن کی کوئی آیات کی تشریح اور مطالب بیان کرتا ہوں تو وہ اکثر مجھے فوائد مل چکے ہوتے ہیں، اس کے وہ باتیں میں آپ کے سامنے ڈیلیور کرتا ہوں. آپ کسی چیز کو اس وقت تک ڈیلیور نہیں کر پائیں گے جب تک اس کا ذوق آپ کے اندر نہیں آئے گا. پہلے آپ کنونس ہوں گے تو دوسرے کو کنونس کریں گے نا، پہلے آپ سمجھیں گے تو دوسرے کو سمجھائیں گے نا، پہلے آپ جھومیں گے تو دوسرے کو جھومنے پہ مجبور کریں گے، پہلے آپ کو لطف آئے گا تو دوسرے کے سامنے لطف کا مزہ رکھیں گے نا. پہلے تو آپ کو مزہ چکھنا ہے. اور اگر اس ذوق کے ساتھ آپ بھی قرآن پڑھیں انشاءاللہ قرآن آپ کو فائدہ دے گا. میں نے عرض کیا قرآن کا فائدہ لینا ہے تو قرآن کا فائدہ آپ کو صرف ایک ہی صورت میں ملے گا کہ اگر آپ قرآن سے محبت، قرآن سے ذوق اور پیار پیدا کریں، کھولیں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ تو مجھے اس کی برکتیں جو وظیفے کے علاوہ، تلاوت کے علاوہ برکتیں ہیں، یعنی وظیفے کی برکت الگ ہے، تلاوت کی برکت بھی اپنی جگہ، لیکن میں چاہتا ہوں اس کی حقیقی برکت، رہنمائی، ہدایت، نور، لذت، خشوع، خضوع، وہ کیا کہوں میں اس کو، کہ جو جس کو سن کر دل جو ہے تیری محبت سے لبریز ہو جائے، دل کی غلاظت دور ہو جائے، وہ مجھے اس کی حقیقی برکت عطا کر دے. آپ اس دعا سے شروع تو کریں قرآن کو.
پھر کوشش تو کریں، پورا قرآن نہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں اور غور و فکر کریں یہ رب نے کس کے لیے کہا، یہ کب کہا، کہاں کا، اس کا مقصد۔ اب وہ تفسیر لکھی ہوئی ہے ساتھ میں، اور جب نہیں سمجھ میں آ رہی ہو بات، پسند تو آ گئی، اٹک تو گئی ہے دل میں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، تو آئیے پھر کسی ماہر قرآن سے جو اس کا ماہر ہے، اس سے رابطہ کریں، اس کے پاس آئیں، اس سے پوچھیں، ہو سکتا ہے آپ کی لذت دو چند ہو جائے، آپ کی لذت دو چند ہو جائے۔ ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک بڑا کنفیوژن تھا، پنجاب سے آئے تھے، عالم دین۔ وہ فرمانے لگے کہ ایک مسئلے کے اندر کہ میں ارادہ کر کے چلا کہ یہ مسئلہ میں کراچی میں آپ سے بیان کروں گا، اور اس نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو وہ جب انہوں نے بیان کیا تو میں نے ابھی اس کے جواب دینے کی ابتدا کی تھی، صرف جو بھی میری معلومات تھی میں نے ان سے جب شیئر کرنا شروع کی، بخدا میں سچ بتا رہا ہوں، ابھی تو بات میں نے شروع کی تھی اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آپ کے ان ابتدائی جملوں سے ہی میرا مسئلہ حل ہو گیا، میری کنفیوژن دور ہو گئی۔ کہہ لیں گے آپ جو بات بھی کہیں لیکن آپ نے بات شروع کی نا، تو وہ جو پہلے جملے آپ کے منہ سے نکلے وہی میرے سوال کا جواب ہے، مجھے جواب مل گیا اس کا۔ یہ قرآن کی برکت ہے نا، یہ قرآن کی برکت ہے۔ میں کئی سیشنز کے اندر جاتا ہوں، دنیا دار لوگ بھی ہوتے ہیں، بلکہ کئی مقامات پر میں جاتا ہوں، کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے ہوتے ہیں، میں ان سے عموماً یہ بات کرتا ہوں۔ ایک تقریر تو میری مجمع میں ہوتی ہے، جلسے میں ہوتی ہے، میں کھانے پہ ویسے، امجد بھائی بھی ہمارے جانتے ہیں، کچھ لڑکے تو باقاعدہ سیشن بنا کے بیٹھتے ہیں، سوالات لکھ کے رکھتے ہیں، اور میں ان سے آفر کرتا ہوں، میں بیٹھا ہوں، جو ذہن میں آپ کے سوال ہے وہ آپ کر لیں، جو جس شعبے سے سوال ہے، کسی بھی شعبے سے۔ آپ دین سے رہنمائی چاہتے ہیں نا، اور ہم دین کے خادم ہیں، تو جو ہمارے علم میں ہوگا اپنے اس محدود علم کے مطابق انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے، اور اگر نہیں کر پائیں گے تو بڑوں سے پوچھ کے بتا دیں گے۔ ہمارے ہاں تو کوئی انا کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اپنے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میرے بڑے شاہ صاحب علیہ رحمہ علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے، آپ فرماتے ہیں اگر عالم سے کوئی سوال کرے اور ہر سوال کا جواب عالم کو پتہ ہو تو یہ خطرے کی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑھ کر کوئی عالم ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا، آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، بعد میں بتا دوں گا۔ اس نے کہا آپ اتنے بڑے عالم اور آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا، میرے ایک چھوٹے آدمی کا سوال، اس کا جواب؟ آپ نے فرمایا نہیں جانتا تو یہی کہوں گا نا، نہیں جانتا، اور کیا کہوں گا؟ اس نے کہا آپ کو یہ خیال نہیں آئے کہ اگر میں کہوں گا نہیں جانتا تو یہ سامنے والا کہے گا یار یہ کیسے عالم ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ سچ بولنے میں کون سی شرم کی بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں وہ بات کہنے سے کیوں شرماؤں جو فرشتے کہنے سے نہیں شرمائے؟ رب نے فرمایا تمہیں معلوم ہے مجھ سے زیادہ؟ فرشتوں نے کہا مولا ہمیں کیا معلوم، ہم تو اتنا ہی جان دیتا، تو نے ہمیں بتایا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو ہے پاک، تجھے پتا ہے سب کچھ، یہ شان تیری ہے کہ سب کچھ تجھے پتا ہے، یہ شان تیری ہے، بندوں کی شان نہیں ہے۔ یہ بندے تو عاجز ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے اٹک جائیں گے، اور جو بندہ یہ دعویٰ کرے مجھے سب پتا ہے، وہ شیطان کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ نہیں ہے۔ وہ شیطان کے تو چیلے ہو سکتے ہیں، رحمان کے بندے نہیں ہیں۔ رحمان کے بندے تو عاجز ہیں۔
میرے مرشد کریم مفتی اعظم تھے، حضور تاج الشریعہ مفتی شاہ محمد اختر رضا خان زہری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم، قاضی القضات فی الہند تھے، مسلمانوں کے چیف جسٹس تھے وہ. لیکن اس کے باوجود بخدا میں سچ بتا رہا ہوں، وہ آپ سیشن انٹرنیٹ پر ہر اتوار کو سوال جواب آڈیو کیے جاتے آپ سے. حجاز مقدس میں جب میں تھا تو حضرت تشریف لاتے، اتوار کا دن آتا، وہی سیشن ہوتا، چاہے مکہ شریف میں ہو، چاہے مدینہ پاک میں ہو، چاہے جدہ میں. ہم بھی بیٹھے ہوئے، کبھی مجھے بھی سوال کرنے کا موقع ملا، سوال جمع ہوتے رہتے تھے پورے ہفتے سوال. اب ہم نے سوال کیا، دیکھیں کسی کا موبائل بج رہا ہے تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آداب مسجد ہیں، اپنے موبائل بند کر دیں. ایک دفعہ سب لوگ اپنے موبائل چیک کر لیں، احتیاطاً چیک کر لیں، ضد نہیں ہے، چیک کر لیں. اگر سائلنٹ پہ ہو سکتا کبھی میرا بھی بج جائے، یہ نصیحت میرے اپنے لیے بھی ہے بھائی. لیکن اللہ کا شکر ہے آج تک تو ایسا نہیں ہوا ہے، کیونکہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلے اس طرف توجہ کر لو. تو ہم سوال پیش کر رہے ہیں. اچھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سوال پیش کیا تو حضرت نے فرمایا اس بات کا جواب فی الوقت فقیر کو مستحضر نہیں ہے. یہ بڑی علمی جملہ ہے، یعنی آپ جملے سے اندازہ لگائیں کہ ان کا علمی مقام کیا ہوگا. شاید آپ کو تو یہ جملہ بھی سمجھ میں مشکل سے آئے. آپ نے فرمایا اس سوال کا جواب اس فقیر کو اس وقت مستحضر نہیں ہے، یعنی میرے حافظے میں نہیں ہے، میرے حافظے میں نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے. تو جب نیکسٹ سیشن ہوگا میں اس کا جواب دے دوں گا، میں کتاب سے پڑھ کر، میں ریفرنس سے دیکھ کر جواب دے دوں گا. سبحان اللہ. آپ یقین کریں ہمارا دل ایسا باغ باغ ہو اس بات پر. ہو سکتا ہے جو 2 نمبر لوگ ہیں وہ تو برداشت ہی نہ کر پائیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے ذوق دیا کہ ہم اس سچے سے وابستہ ہیں کہ جو اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، جو سچے عالم ہونے کا اظہار کر رہا ہے. ایک عالم ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر وقت دعوی کل نہ کرتا ہو، ہر وقت دعوی کل نہ کرتا ہو. دوسری پہچان سنیں، عالم سے بھی کبھی مسئلہ بیان کرنے میں بھول ہو جاتی ہے، سہو ہو جاتا ہے، مسئلہ بیان کرنے میں سہو ہو جاتا ہے. لیکن عالم وہی ہوتا ہے جو اپنے سہو پر رجوع کرے، جو اپنی غلطی پر رجوع کرے اور سر عام رجوع کرے. اگر سر عام سہو ہوا ہے تو سر عام رجوع کرے اور غلطی مان کر اس کی اصلاح کر لے. اسے کہتے ہیں عالم. یہ عالم کی میں 2 پہچان بتا رہا ہوں، سچے عالم کی پہچان. ایک تو علم کا دعوی کل نہیں کرے گا کبھی بھی، اور دوسرے اگر اس سے غلطی ہو گئی، یعنی غلط مسئلہ بیان کر دیا اس نے، بھول سے، کسی سبب سے، گمان سے اگر غلط مسئلہ بیان کر دیا اور اسے کسی نے یاد دلایا، دکھایا، بتایا جناب مسئلہ یہ نہیں یہ ہے، ایسا نہیں ایسا ہے، اور اس نے اس ریفرنس کے جو صحیح ریفرنس ہے اس کو پڑھ کر رجوع کر لیا اور یہ مان لیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں اور مسئلہ درست یہ ہے، جو مسئلہ ہے وہ یہ درست ہے، تو سمجھ لو کہ وہی حق علماء حق میں سے ہے، سچے عالم میں سے. یہ ہے عالم کی 2 پہچان، سچے علماء کی. تو عزیزان محترم، قرآن ہر دور میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اس دور میں بھی کر رہا ہے. اب اس دور کے اندر فتنوں کا ایسا وبال ہے، ایسا وبال ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے، ہر روز. اور پھر ہمارے سے لوگ سوال کرتے ہیں، چونکہ عوامی معاملہ ہے نا. اب آپ بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، مولانا صاحب یہ بات کیسے، مولانا صاحب یہ بات آپ بھی کر سکتے ہیں. کسی کو منع تو نہیں ہے سوال، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے تہذیب کے ساتھ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، بد لحاظی نہیں ہونی چاہیے. اب سوال آیا، جلسوں میں جاتے ہیں لوگ کہتے جناب یہ آپ نے بھی خبروں میں سنا ہوگا کہ خیمے آئے
متاثرین کے لیے، اور ایک دینی جماعت کا جلسہ کوئٹہ میں ہوا، دینی جماعت کا جلسہ، اور وہاں پر زمین پہ بچھانے والے قالینوں کی جگہ وہ خیمے لگے ہوئے تھے، جو خیمے سیلاب متاثرین کے لیے باہر سے آئے، جو خیمے سیلاب متاثرین کے لیے باہر، اب بھی آپ سوچئے لوگ روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی 4 مہینے ہو گئے اس معاملے کو، اب بھی لوگ روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ گرمی میں تو گزر گیا، سردی میں کیا عالم ہوگا ان کا۔ لیکن ایسے عالم میں بھی ہماری خود غرضیوں کا اور ہماری مطلب دنیا پرستی کا، عیش پرستی کا، حب مال کا، حب جاہ کا یہ عالم کہ دنیا دار کریں، پھر بھی انسان کہتا ہے یہ دنیا دار ہے، انہیں دین کا نہیں پتہ، لیکن وہ کرے کہ جو دیندار ہونے کا دعوے دار ہو، جو اسلام کا نعرہ لگاتا ہو، جو دین کی بات کرتا ہو، جس کی صورت بھی علماء جیسی، جس کے ساتھ القاب بھی علماء جیسے، اور پھر ان کے جلسوں کے اندر۔ میں نے یہ بات غلط تو نہیں بیان کی، آپ نے سنی تھی کہ نہیں سنی تھی؟ میڈیا پہ آیا تھا نا، یہ کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام کا جلسہ ہوا، مولوی فضل الرحمان، اور ان کے جلسے کے اندر میرے پاس تو، میں تو یہ چیزیں ریکارڈ میں رکھ لیتا ہوں، اور سوشل میڈیا کی خبر کو ریکارڈ نہیں کرتا ہوں، آزاد میڈیا، مستند میڈیا، اس کی خبر کو ریکارڈ کرتا ہوں، کیونکہ کلیم اس پر ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا پہ نہیں ہو سکتا۔ کلیم مصدقہ ذرائع پر ہوتا ہے، غیر مصدقہ ذرائع پر نہیں ہوتا، اور بیان کرنے سے پہلے میں کئی ذرائع سے اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ بات واقعی ہے کہ جھوٹ ہے، الزام ہے۔ سوشل میڈیا پر تو آدھے سے زیادہ صرف الزام ہے، دھوکہ ہے۔ تو آج کے معاشرے کے اندر ہمیں اس کا بھی جواب دینا ہے کہ دین کے دعوے دار ہو کر، اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کیا سیلاب متاثرین کے ہمدرد ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ تو ظلم اگر دیندار کہلانے والا کرے تو بھی ظلم ہے، اور ظلم اگر دنیا دار کرے تو بھی ظلم ہے۔ میرٹ کی بات کیا ہے؟ حق کی بات کیا ہے؟ انصاف کی بات کیا ہے؟ کہ اگر اپنا کرے تو بھی وہی بات بیان ہو، اور غیر کرے تو بھی وہی بات بیان ہو۔ نہایت دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے جلسے میں یہ کام کیا گیا، اور پھر آج کی سیاست جو ہو رہی ہے، آج کی سیاست، اس کا حال تو یہ ہے کہ چوری پکڑ کے بھی دکھا دو تو بھی اس کے کوئی نہ کوئی بہانے نکل آئیں گے۔ آپ شراب کی بوتل نکال کے ہاتھ میں رکھ دو تو کہہ دیں گے یہ، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، خود ہی سمجھدار ہیں۔ آج کی سیاست جس میں وزیر سے پوچھا جاتا ہے کہ کرپشن کرنا چاہیے، اس نے کہا کرپشن کریں گے، کرپشن ہمارا حق ہے۔ تو سوال پوچھنے والا ہنس کے کہتا ہے کرپشن آپ کا حق ہے؟ انہوں نے کہا جی، اس لیے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو دوسرا کر لے گا، ہم نہیں کریں گے تو وہ کہا نا کسی نے کہ جنت دی سیٹاں ختم ہو گئیں تو جلدی سے دوزخ میں بڑھ مام دینا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جنت دی سیٹاں ختم ہو گئیں تو جلدی سے دوزخ میں بڑھ مام دینا، کہیں ایسا نہ ہو دوزخ کی سیٹیں بھی ختم ہو جائیں۔ یہ حال ہے ہماری جہالتوں کا، یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ اس طرح سے فتنے ہم پر برس رہے، اور عقیدے کے معاملے میں دیکھو تو جگہ جگہ بھانت بھانت کی بولیاں، وہ مسائل جو کبھی بیان نہ ہوئے آج ہمارے محراب و منبر سے وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں، اور اس کا سبب زیادہ تر یہ سوشل میڈیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا تو شتر بے مہار ہے، اس پر تو نہ کوئی لگام ہے نہ کوئی پابندی ہے، جو چاہتا ہے اپنے گھر کی پوری ویڈیو بنا کے شیئر کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے گھر والوں کی عزت کو جو تار تار کیا جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج وہ دن ہمیں دیکھنے پڑے کہ ایک عورت خود اپنی بے عزتی کرانے کے لیے سینکڑوں کے مجمع میں جا کے ایسی حرکت کرتی ہے جس سے وحشت پھیلے، جس سے شہوت پھیلے، جس سے جذبات برانگیختہ ہوں، اور پھر کچھ ہو جائے تو مظلومیت کا ڈرامہ بنا کر لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر لے۔
ہر طرف دھوکہ دہی، ہر طرف چور بازاری، ہر طرف فتنہ انگیزی، دین کے نام لیوا بھی اکثر الا ماشاء اللہ، سوائے چند لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہر دور میں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے وفاداری اور اپنے محبوب علیہ السلام کے دین کی حفاظت کے لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو برقرار رکھتا ہے۔ اب کیا وہ گروہ ان کا ہوگا جو سیلاب متاثرین کے خیمے اپنے جلسوں کے زمین پہ بچھانے والے قالینوں کے طور پہ استعمال کر رہے ہوں؟ ان کا ہوگا؟ وہ لوگ ہوں گے؟ آج ہمارے سر پر یہ سوار ہے، سمجھ نہیں آتی خدایا تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا، ہم کدھر جائیں، کس کو ڈھونڈیں؟ پیر بھی مکار بیٹھے ہوئے ہیں، عالم بھی دھوکے باز بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر، سب کی بات نہیں ہو رہی، استثناء ہے جو علماء حق ہے۔ ہاں ہماری نظر، ہماری خواہش وہ سچی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں کے پاس پہنچا دے۔ ہم تو خود کرپٹ ہیں، ہمارا ہر فرد معاشرے کا اپنی ذات میں چھوٹی چھوٹی کرپشن سے لے کر بڑی بڑی کرپشن تک لگا ہوا ہے۔ جس کو جتنا موقع مل رہا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے، جس کو جتنا موقع مل رہا ہے وہ چوری اور عیاشی میں لگا ہوا۔ میں بارہا کہہ چکا، لوگ گھر بناتے ہیں، پرانا گھر جب بناتے ہیں تو نیا گھر 3 فٹ 4 فٹ آگے، اور 3 فٹ آگے نکالنے کے بعد جب 6 فٹ کی پلنتھ ڈالیں گے، 4 فٹ کی پلنتھ ڈالیں گے، 3 فٹ کی پلنتھ بھی ڈالیں گے، تو بھائی اس پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوگی کہ نہیں؟ وہ سیڑھی کے 3 اسٹیپ کہاں نکلیں گے؟ روڈ پہ نکلیں گے۔ آج ہماری گلی کا گٹر بند ہو چکا، الحمدللہ۔ اس میں اہل محلہ کی جو کاوشیں ہیں اپنی جگہ، اس میں کمیٹی والوں کی جو کاوشیں ہیں وہ اپنی جگہ، بہت کوششیں کی، اللہ جانتا ہے، ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہ جتانے کی ضرورت ہے، اللہ جانتا ہے، بہت کاوشیں کی۔ آج وہ بند ہو گیا۔ میں گلی میں داخل ہوا اپنی گاڑی لے کر، تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی وہ جو نالیاں بنی ہوئی تھی نا، اس پانی کو نکالنے والی، جو ہماری قوم کو بھی حال دیکھو۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بادشاہ نے ٹیکس لگایا، دیتے رہے، ٹیکس بڑھا دیا، پھر دیتے رہے، پھر بڑھا دیا، پھر دیتے رہے۔ قوم کا حال یہ ہے ذہنی پستی کا۔ ایک وقت آیا کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ ٹیکس بھی دیں گے، جوتا بھی لگے گا، تو لوگوں نے درخواست پیش کی۔ بادشاہ سمجھا کہ درخواست پیش کی ہوگی کہ نہیں، جوتا مارنے والی شق ہٹا دے۔ نہیں جی، شق یہ نہیں ہٹانے کے لیے کہا، بلکہ یہ کہا جناب جوتا لگنے کی لائن میں بڑی لمبی لائن ہے، آپ ایسا کریں کہ گھر سے ٹیکس بھی لے لیں اور وہیں جوتا بھی لگا دیا کریں، گھر پہ ہی آ کے جوتا مار کے چلے جایا کریں۔ قوم کی ذہنی پستی کا عالم یہ کہ گٹر لائن کو صحیح نہیں کرانا، بلکہ گٹر کے پانی کو نکالنے کے لیے لائن بنا دینی ہے، وہ نیچرل قدرتی راستہ دینا ہے اس کو، تو وہ تو دیا ہوا تھا، اب وہ پانی سوکھ گیا، گندا پانی۔ لیکن لوگوں کے گھروں کے سامنے سے جو پانی نکل رہا ہے، صفائی کرتے ہیں سارا پانی روڈ کے اوپر، دھلائی کرتے ہیں سارا پانی روڈ کے اوپر، آپ بتائیں اس کو کہاں سے جا کے صحیح کروائیں؟ اس کو کس ایکسین سے جا کے روئیں؟ اس کو کس ڈپٹی کمشنر کے پاس جا کے عرض کریں؟ یہ تو ہم ہیں، کیا ہمارا گھر نہیں اس میں انوالو؟ دیکھیں گلی جا کے، جمعے کی نماز پڑھ کے نکل کے دیکھیں کس کے گھر سے پانی باہر نکل رہا ہے۔ اس کو اتنی تو حیا دلائیں، اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ خدا کے بندے گٹر کا پانی نہیں آ رہا، اب تو نے اپنے گھر کا پانی گٹر کی لائن کے اندر ڈالا ہوا ہے، اتنی حیا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو ان سارے مسائل میں کیا قرآن رہنمائی کرتا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا ان سارے مسائل جو میں نے مسئلے بتائے، اشارتاً بتایا، ابھی تو مسئلے بہت ہیں، اشارتاً بتائے، کیا یہ قرآن رہنمائی کر رہا ہے؟ یقین ہے اس بات پر؟ ہے یقین ہے؟ تو مجھے آپ سب، اللہ تو آپ کو توفیق دے، ذرا کوئی تو میرے پاس آئے اور مجھے قرآن کھول کے دکھائے، جناب ان مسئلے کا حل قرآن میں یہاں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے تو قرآن کھول کے ذرا مجھے وہ آیت دکھا دیں، کہاں لکھا ہوا ہے، دکھائیں وہ جگہ، وہ مقام۔ دیکھتے ہیں آپ مسلمان ہیں، قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، کتنا قرآن آپ کو آتا ہے، کتنا قرآن آپ پڑھتے ہیں؟ تھوڑی محنت تو کریں، ورنہ میں مسئلے ڈھونڈ کر نکالنا میں سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ قرآن سے محبت کریں، آپ کے اس مسئلے کا حل بھی آپ کو قرآن رہنمائی فرمائے گا انشاءاللہ۔ بات محبت کی ہے،
بات عقیدت کی ہے، اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح رہنمائی عطا فرمائے۔ میں نے تو ترجمہ بھی نہیں پڑھا ابھی تک ان آیات کا جو میں نے آیات تلاوت کی۔ چلیے تسلسل اگلی دفعہ بتائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے۔